بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے سبق۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، جو اللہ کے ان 5 رسولوں میں سے پہلے رسول ہیں جنہیں نیا قانون دیا گیا تھا۔ قرآن میں اکثر ان کا نام لیا جاتا ہے اور ان کی کہانی قرآن کی 71ویں سورت نے بیان کی ہے جو ان کے نام پر ہے۔ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں نسل میں سے اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پوتے تھے۔ تاریخ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں میں رہتے تھے جو پتھر کے بت پرست تھے، ایک ایسے معاشرے میں جو شریر اور بدعنوان تھا۔ لوگ ودا، سووا، یگوت، یعوق اور نصر نامی بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ نے ایک نبی نوح علیہ السلام بھیجا۔ جب وہ نبی بنے تو ان کی عمر 480 سال تھی۔ مجموعی طور پر وہ 950 سال زندہ رہے، اور ان تمام سالوں میں انہوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بلایا۔ اور سیلاب کے بعد نوح علیہ السلام مزید 350 سال تک زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک برداشت کیا۔ جب انہوں نے لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کے لیے بلایا، آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، اسلام قبول کرو، ایک اللہ کے تابع ہو جاؤ اور ان بتوں کو چھوڑ دو جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ لیکن اکثر لوگ نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور جواب میں انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کی توہین کی اور انہیں مارا پیٹا۔ ان آزمائشوں کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قوت اور مدد مانگی، کیونکہ ان کی تبلیغ کے کئی سال گزر جانے کے باوجود بھی لوگ کفر کی گہرائی میں جا چکے تھے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ لوگ ہر حد سے تجاوز کر چکے ہیں اور انہیں آنے والی نسلوں کے لیے مثال کے طور پر سزا دی جائے گی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کی ترغیب دی، جسے انہوں نے بڑی مشکل کے باوجود مکمل کیا۔ اگرچہ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو آنے والے غضب سے خبردار کیا، لیکن انہوں نے اس طرح کا فضول کام کرنے پر ان کا مذاق اڑایا۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو نوح علیہ السلام نے اسے زندہ مخلوق کے جوڑوں سے بھر دیا، اور وہ اور ان کے پیروکار سوار ہو گئے۔ جلد ہی زمین بارش سے بھیگ گئی اور سیلاب نے زمین پر موجود سب کچھ تباہ کر دیا۔ نوح اور ان کے پیروکار صندوق پر محفوظ تھے، لیکن ان کا بڑا بیٹا اور ان کی بیوی ہلاک ہونے والے کافروں میں شامل تھے۔ یہ ایمان ہے، خون نہیں جس نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بندھا۔ نوح کی بیوی ان کے ساتھ کشتی پر سوار ہونے والوں میں شامل نہیں ہوئی، کیونکہ وہ کبھی اس پیغام پر ایمان نہیں لائی تھی جس کی وہ اتنی دیر سے تبلیغ کر رہے تھے، نہ ہی ان کے بڑے بیٹے نے جو ایک بت پرست تھا۔ سیلاب سے بچنے کے لیے سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھنے کو ترجیح دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پانی کی لہروں سے آگے نکلتے دیکھا اور اسے کشتی میں سوار ہونے کے لیے کہا، لیکن ان کے بیٹے نے انکار کیا اور ڈوب گیا۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ دوستو، آپ کو اگر ہمارے چینل کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔